أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم بالا رحمت عالم رحمت تمام جامع عالمین مرکزی عقیدت ختم مرتبہ امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین جامع عالمین رحمت عالمین نائب پروردگار روشن ہستی کی بڑی فصل بہار حضور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود شریف کا نظارہ محبت پیش کرے اور سیدنا مولانا محمد وعلى وصحبه دائما ابدا. تاجدار اہل سنت شہزادہ حضور اعلی حضرت مقتدی عالم مفتی اعظم عالم مفتی عظیم مصطفیٰ رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. پیا ہے جو جامع محبت آپ نے ملی، پیا ہے جو جامع محبت آپ نے ملی، ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارا آنکھوں میں. سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے. آنے والی تاریخوں میں 25 سفر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمۃ اللہ کے یوم وصال یوم وفات کی تاریخ ہے، جن کے بے شمار احسانات عالم اسلام پر اور علماء کرام پر ہیں، اور وہ اپنے وقت کے مجدد عالم سراپا عشق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے لوگوں علم والوں سے اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. جسے اللہ تعالیٰ نے علم شریعت علم قرآن دیا ہے وہ اہل ذکر ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم حدیث کے علم کی شکل میں گویا حکمت دے دی. فرماتا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے حکمت دی اسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار بھلائیاں دے دی. علم قرآن دے دیا، علم حدیث دے دیا، علم شریعت جس کو اللہ نے دیا وہ گویا اللہ نے اس علم کی شکل پر اسے حکمت دے دی، اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ساری بھلائیاں ہیں. علم شریعت علم فقہ دے دیا، علم قرآن دے دیا. فرماتا ہے حضور کی حدیث کا مفہوم ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور جسے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ جس سے بھلائی کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور بندے کا عالم شریعت بن جانا، بندے کا عالم حدیث بن جانا، اس کا عالم قرآن بن جانا، یہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ، یہ پیغام ہے کہ اللہ نے اس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. اگر وہ بھلائی کا
ارادہ کر لے کسی بندے سے تو اسے اپنی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اس کی نعمتوں میں وہ علم ہے، علم دے دیتا ہے، یعنی بھلائی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے۔ جسے حکمت دی اسے بھلائی کا ارادہ کر لیا، جسے علم شریعت دیا اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو جاہ و حشمت دیتا ہے، کسی کو کیا دیتا ہے، مگر جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کا علم، اپنی دین کی اصل علم اسے اس کے سینے میں ودیعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ نے علم شریعت دیا امام شافعی کو، اللہ نے ان سے بھلائی کا ارادہ دیا تھا۔ علم شریعت دیا امام مالک کو، ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو علم شریعت دیا، ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو الفقہا بنایا، سید الفقہا بنایا۔ علم حدیث اور علم قرآن اور اس کے جو اسرار اور رموز اور باریکیاں ہیں وہ ایسے ان کے سینے میں ودیعت فرمائی کہ اللہ کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ایک بھلائی تھی، اور ایسی بھلائی جو رہتی دنیا تک ان کو اس بھلائی کا اجر و ثواب ملے گا کہ ایک بڑی جماعت دنیا میں ان کی مقلد ہے، حنفی ہے اور ان کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ جس بندے کو بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا ہے اسے اہل ذکر کر دیتا ہے، اہل فقہ بنا دیتا ہے، اہل علم کر دیتا ہے، عالم قرآن بنا دیتا ہے، عالم حدیث بنا دیتا ہے، عالم شریعت بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ بندوں سے کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو، جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، چاہے وہ تعلق حدیث سے ہو اس کا، چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو، تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پھر کس سے پوچھو گے؟ جو اس چیز کا ماہر ہے اسی سے پوچھو گے۔ بندہ اپنی پریشانیاں لے کر کہاں جاتا ہے؟ جس کے دروازے پہ جائے گا، جیسی پریشانی ہوگی اسی طرح کی پریشانی حل کرنے کے لیے اس پریشانی کے جو خوگر ہوں گے، اس کے دفاع کے جو خوگر ہوں گے، اس کا جو ایکسپرٹ ہوگا اس کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ کا سر درد کر رہا ہے تو آپ کسی ایم ڈی کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو کچھ زخم لگ گیا ہے تو آپ کسی سرجن کے پاس جائیں گے، اگر آپ کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے سائیکیٹرسٹ تو پھر آپ کسی نیورو سرجن کے پاس، نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ آپ کو کچھ لینا ہے، کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی دکان پہ جاؤ گے، سبزی لینی ہے سبزی، یعنی بندے کی جیسی حاجت ہوتی ہے بندہ اسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے دفع کرنے والے کے پاس جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس سے یہ چیز یہی دے گا۔ یہ دنیا کا ایک عام دستور ہے، سب سمجھتے ہیں، مگر اللہ اکبر اگر علم شریعت و علم قرآن یا دین کی باریکیوں میں کبھی تمہیں الجھن پیدا ہو جائے، مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ عالم دین کے پاس جاؤ گے۔ طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کے مناسک کا مسئلہ ہے، یا نماز کسی بھی دینی بابت آپ اگر کوئی چیز کنفیوز ہے کسی میں تو پھر آپ جاتے ہیں چلو عالم دین کے پاس جائیں، اور یہ جانا بھی ہے، جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، اہل علم اور وارث الانبیاء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو گویا ایک دروازہ بتایا مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے رب نے، ان کے پاس جانا ہے، اور پھر اس جانے میں یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے جتنے وارثین گزرے ہیں انبیاء کرام کے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ قیامت کی نشانی میں ایک چیپٹر اس کو بھی بنایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور اس امت میں ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے قوم کے سربراہ کے پاس جائیں گے۔ قوم کے سربراہ وہ جس گدی پر بٹھائے گئے ہیں ان کی نہج الگ ہے، علماء کی نہج الگ ہے،
آپ کا اگر کوئی گھر کا انڈیویجول پرابلم ہو تو وہ گاؤں کا سربراہ اس کا سمادھان کر دے گا. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور کسی جگہ یا جگہ اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو ہماری کمیٹی کا سربراہ ہے، ہمارے گاؤں کا صدر ہے، ہمارے علاقے کا مکھیا ہے، وہ اس طرح کے فیصلے کرے گا. مگر اگر آپ کو نماز میں کچھ غلطی ہے، وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اس کے پاس جاؤ گے. مگر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ سماج میں فقہا کی کمی ہو جائے گی، یعنی اصل علم جس کو کہا جاتا ہے علم فقہ، لوگوں کے دلوں سے علم فقہ نکل جائے گا. اور آقا کریم حدیث کا مطلب ہے باب الساعہ، قیامت کے بیان میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسجد سے لوگ باہر نکلیں گے اور نکل کر کسی کو کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھا دو. یعنی اتنی بڑی آبادی میں مسجد میں 50 لوگ جمع ہیں، مسجد میں 55 لوگ جمع ہیں، مگر ان میں سے کسی میں اتنی ایبیلٹی، اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ جا کے امام صاحب کی غیر حاضریت کو نماز پڑھا دے. لوگ باہر جائیں گے اور کسی کو ڈھونڈیں گے کہ کوئی جماعت کروا دے، مگر ایسا نہیں ہوگا، نہیں ملے گا اسے. کیا مطلب؟ کب نہیں ملے گا؟ جب آبادی میں علماء نہیں رہیں گے، فقہا نہیں رہیں گے، اور آبادی میں لچے لپنگے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، دنیا دار ہوس پرستوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور ہر بندہ اپنے بیٹے کو ڈی ایم تو بنانا چاہے گا، سی ایم تو بنانا چاہے گا، ڈاکٹر اور انجینئر تو بنانا چاہے گا، مگر سماج میں کوئی بندہ اپنے بیٹے کو عالم قرآن نہیں بنانا چاہے گا، عالم حدیث نہیں بنانا چاہے گا. نتیجہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بندہ کئی جو ہے علاقے کا سفر کر دے گا، مگر اس کا مسئلہ کوئی حل نہ کر نہ پائے گا. جبکہ وہ بہت کامن بات ہوگی، حدیث اور قرآن کے حوالے سے مسئلے کا جواب دینا بالکل آسان، بالکل سخت ہوگا، مگر بندہ کوئی ایسا ملے گا نہیں آبادی میں جو اس کا جواب دے دے. آقا کریم فرماتا ہے تو پھر آخر دور ایسا آنے والا ہے کہ یہ لوگ جو ہے لوگ قوم کے سردار کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اور بتا اس کا مسئلہ. فَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاللُّهُ وَعَدَلُّ مصطفیٰ کہتا ہے اب ان کے پاس تو کچھ علم نہیں، جاہل لوگوں کو بٹھا دیا ہے، ان کے پاس کچھ علم ہے نہیں، وہ خود اپنی مکمل نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ اپنی عبادت صحیح نہیں کر پاتا، اس کو اسلام کے فرائض اور نماز کے واجبات تک اور نماز کی سنتیں تک پتہ نہیں ہے. وہ کیسے وراثت کا مسئلہ حل کرے گا؟ وہ کیسے طلاق کا مسئلہ حل کرے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا فَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاللُّهُ وَعَدَلُّ. آقا کہتا ہے وہ لوگ فتویٰ دیں گے، خود تو گمراہ ہے، اس کے فتوے سے قوم بھی گمراہی کے دہانے پہ چلی جائے گی، وہ بھی تباہی کے دہانے پہ چلی جائے گی. سوال بھی اس طرح کے واردات و واقعات دیکھتا ہے. یعنی اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس بندے کو علم قرآن دے دیتا ہے، اس میں شریعت دے دیتا ہے، اسے علم فقہ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ کی جانب سے سینے میں علم قرآن آ جانا یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں بندے کے سب سے بڑی نعمت. اللہ اکبر. پھر یہ آخری دور اس طرح کے حالات سے گزرنے والے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو، ان سے پوچھنا ہے، اہل علم سے پوچھنا ہے، مسائل ان سے پوچھو اور وہ تمہیں جواب دیں گے. اب پوچھنے کے لیے جو دروازہ سلیکٹ کیا ہے وہ دروازہ غلط ہے. اسے خود نہیں پتا ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہے، وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ کی نماز کی غلطی میں سجدہ سو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خود اسی طرح کے معاملات میں پڑا ہوا ہے، اسے وراثت کا علم کیسے پتا، اسے علم فرائض کیسے پتا. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو تاکہ وہ تمہیں قرآن کے حوالے سے جواب دیں گے، حدیث کے حوالے سے جواب دیں گے. اب وہ وقت تو چلا گیا، عام بندہ بھی اس قدر علم رکھتا تھا، جبکہ عالم بنا، باقاعدہ مدرسوں میں پڑھ لے، 8-10 سال تک عالم کا کورس کرے، فاضل بنے، بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، ابو داؤد پڑھے، سائے ستہ پڑھے، فقہ کی کتابیں پڑھے، ہدایہ پڑھے، عالمگیر پڑھے، شرح بقایا پڑھے اور فقہ اور اصول فقہ سیکھے. باقاعدہ 10-12 سال تک اداروں میں رہ کر تفسیر پڑھنا، اصول تفسیر سیکھنا، حدیث سیکھنا، اصول حدیث سیکھنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ تو مستحب کام ہے کہ چلو قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول قرآن سیکھے جائے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث سیکھے جائے، یہ سب مستحب کام ہے. سب کو
ایک جماعت رہے گی تاکہ علم کے لیے مناظرہ بھی کرے گی، باقی لوگوں کو جواب بھی دے گی، مگر عام مسلمان ہے اسے اتنا علم تو فرض ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، آقا کہتے ہیں علم دین طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ کون سا علم دین؟ جس سے اس کی نماز درست ہو سکے، جس سے اس کا روزہ صحیح ہو سکے، جس سے اس کی زکات صحیح ہو سکے، جس سے اسے پتہ چلے کہ فطرے کی حیثیت کیا ہے، جس سے اسے پتہ چلے کہ قربانی کیسے کرنی ہے۔ اگر اس بالغ ہوا اس پہ نماز فرض ہو گئی تو پھر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب مال ہو گیا اس پہ حج فرض ہو گیا تو اب حج کے مسائل سیکھنا اس پہ فرض ہو گئے۔ عورت اگر بالغہ ہو گئی تو خون کے مسائل، اس کے زندگی کے انڈیویجول مسائل جو اس کو طہارت کے مسائل ہے وہ سیکھنا اس پہ مرد پہ بھی فرض ہو گئے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہو گیا، صاحب مال ہوا اور صاحب نصاب صاحب نصاب ہو گئے تو اس کے اوپر زکات کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے۔ یعنی باقاعدہ جس کو اصل کہا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے بندے پہ فرض و واجب ہوتی جائے وہ بندہ اس چیز کو سیکھے، یہی علم سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جو مصطفیٰ نے فرمایا علم دین طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر عورت پر واجب ہے۔ یعنی اتنا علم تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرے رب کو ایک ماننا ہے، آگے ایک دو چار 10 دلیلیں تو بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے، عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اللہ کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہوگا رب ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اور وہ جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، لم یلد ولم یولد، سبوح ہے، قدوس ہے، مالک ہے، ملک المالک ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ابتدا میں کوئی امتحان نہیں ہے، اس کے امتحان کو کوئی امتحان نہیں ہے، یعنی ازلی اور ابدی ہے وہ رب قدیر۔ عقائد کا علم سیکھنا فرض ہو گیا۔ آبادی میں عقائد کا علم، اصل لوگ اس ساری چیزوں سے غافل ہوتے ہیں۔ عام بندے سے پوچھ لو اللہ ایک ہے، وہ مانتا ہے، عقیدہ ہے، وہ مسلمان ہے، مگر اس سے پوچھو کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل بتا۔ خدا واجب الوجود ہے، کیا مطلب واجب الوجود کا؟ وہ قادر علی کل شیء ہے، بتا اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ آخر کس حیثیت کی اس کی قدرت ہے؟ وہ کیسا قادر ہے؟ یعنی بندہ ان ساری چیزوں سے نابلد ہوتا ہے۔ نماز ہے، نماز کے اب نماز کا کیا بتائیں؟ بندہ جو ہے اس کو صحیح سے تشہد پڑھنا نہیں آتا ہے، دعائے وضو نہیں پڑھ پاتا ہے، اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 15-20 سال تک اداروں میں پڑھو، مفتی بنو، مگر اتنا علم تو بندہ سمجھ لے جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، اس کا روزہ صحیح ہو سکے، اس کا حج صحیح ہو سکے، اس کے فرائض صحیح ہو سکے، جو چیزیں اللہ نے اس پہ فرض کیا ہے وہ فرض ہوتی جائے، اس کا علم سیکھتا جائے، علم کے فرض کا بھی حق ادا ہوتا جائے، اور بندے کی اعمال و عبادت بھی عند اللہ صحیح و بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آخر دور میں لوگ ایسے سے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے لیے جو دروازہ سیلیکٹ کرتے ہیں، پھر اب ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میاں بیوی میں جھگڑا تھا، 3 طلاق دے دی اور 3 طلاق کے بعد اس کا سمادھان ہو گیا، ٹھیک ہے سمادھان، وہ اچھی بات ہوئی۔ تو جو جس نے سمادھان کروایا تھا اس نے کہا چلو واپس گھر پہ چلے جاؤ۔ وہ مولانا صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمادھان ہو گیا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا بات، لیکن اس میاں نے 3 طلاق دے دی تھی، اس کا کیا کریں گے؟ تو جس نے سمادھان کروایا گیا، ارے کا باپو ہو گیا سمادھان، چلو بھیج دو گھر پہ، ارے اس نے 3 طلاق دے دی ہے، اب یہ اس کی شرعن بیوی نہیں، عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کرے گی، لا تحل لا حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کہتا ہے کسی اور سے نکاح کرے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا ہے، پھر وہ طلاق دے گا، پھر عدت نکلے گی، پھر شوہر عورت سے اس کا نکاح ہوگا، ورنہ اس کو چھونا بھی زنا ہوگا، اس کو دیکھنا بھی زنا ہے، اس کے قریب جانا زنا ہے۔ مگر بتائیے عام مسائل سے بندہ واقف نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے کہ وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو زنا کی دعوت گویا دے رہا ہے، زنا میں ملوث کر رہا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے آخر دور میری امت پہ ایسا آنے والا ہے کہ اماموں کی قدر نہ رہے گی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگ اپنے بیٹوں کو دنیا کے اعلیٰ پوسٹ پہ دیکھنا چاہیں گے، مگر کوئی اپنے بیٹے کو نائب رسول بنانا نہیں چاہے گا، عالم بنانا نہیں چاہے گا۔ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا
اپنے بیٹے کو سی بنا رہا ہے, انجینئر اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہا ہے. یعنی سماج میں 99% ایسا طبقہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دنیا کا عہدہ سوچے. بے شک ہونا چاہیے, میں خود اپنے بیٹے کے لیے اچھے عہدے کی فکر میں ہوں, وہ اچھا کام کرے, وہ انجینئر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ فزکس میں کام کرے, وہ کیمسٹری میں کام کرے, وہ لاجک میں کام کرے. مگر اس کے لیے کہ دنیا میں غلامی سو کر ہم دین کو 100% بھلا دیں, 0% دین میں ہمارا انٹرسٹ نہ ہو, تو ظاہر بات ہے تو جب 99% آبادی میں لوگ اپنی اولاد کے لیے دنیا کا عہدہ طلب کریں گے تو پھر مسجدیں کون سنبھالے گا, مدرسہ کون سنبھالے گا, لوگوں کے مسائل کا جواب کون دے گا؟ اسی طرح ماحول چلتا رہے گا. مصطفیٰ کہتا ہے میری امت علم دین سے غافل ہوتی جائے گی, علم قرآن سے غافل ہوتی جائے گی, علم شریعت سے غافل ہوتی جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک قوم میری امت پر, میری قوم پر مصطفیٰ کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجد میں نماز کے انتظار میں ہوں گے, کوئی آئے تو انہیں نماز پڑھا دے, کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہوگا, اور ان میں سے کوئی اتنا قابل نہ ہوگا کہ مصلی پہ جا کے نماز پڑھا دے. یعنی علم اٹھ جائے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں رفیع علم ای علماء, آقا کہتے ہیں علم یعنی علماء اٹھ جائیں گے دنیا سے, تو پھر اللہ علماء کو اٹھانے کی شکل میں دنیا سے علم بھی اٹھائے گا. جہالت بڑھتی جائے گی, نادانی بڑھتی جائے گی, اور لوگوں کے پاس معلومات ہوگی مگر علم نہیں ہوگا. علم اور معلومات میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جو نالج ہے وہ علم نہیں ہے, جو علم ہے وہ نالج نہیں ہے. علم اور معلومات میں بہت ڈفرنٹ ہے, بہت جو ان کے اندر فرق ہے. آپ کمپیوٹر بگاڑ کے سارے کمپیوٹر واپس بنا لیتے ہو, یہ آپ کی معلومات ہے. اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں, جاپان میں, جرمن میں, چائنا میں کیا ہوا, یہ آپ کی معلومات ہے. اس وقت حال کرنٹ کیا چل رہا ہے آپ اس کے تعلق سے جانتے ہو. کون کسی 2024 میں آئے گا, اس کے بعد الیکشن کیسے ہوں گے, امریکہ کا صدر کون بنے گا, وہاں کے الیکشن کس طرح سے چل رہے ہیں, یہ آپ کی معلومات ہے. آپ چاند پہ پہنچ جاؤ, آپ کی معلومات ہے. آپ سورج پہ چلے جاؤ, آپ نے ایسا راکٹ تیار کیا, ایسا آپ نے ہوائی جہاز بنا دیا, آپ اس کو بنانا بھی جانتے ہو, اس کو بگاڑنا بھی جانتے ہو. یہ موبائل ہے وہ کیسے کام کرے گا, اس میں کس طرح سے ساری کارکردگیاں ایکٹیو رہتی ہیں, یہ آپ کی معلومات ہے. علم نہیں ہے. علم کسے کہتا ہے؟ قرآن کی سورہ بقرہ کی تفسیر کیا ہے وہ علم مصطفیٰ ہے, نماز کیا ہے وہ علم مصطفیٰ ہے, حج کیا ہے وہ علم مصطفیٰ ہے, حج کیسے ادا کرنا ہے, زکات کیسے دینی ہے, مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, اللہ ایک ہے, اس کے ایک ہونے کی دلیلیں کیا ہے, مصطفیٰ خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخر اس مسئلے کا کی وضاحت کیسے ہونی چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے. شفاعت میں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہے, آپ نماز کو جانیں, آپ روزے کو جانیں, یعنی آپ جس طرح قرآن کو جانیں گے, جو قرآن سیکھے, حدیث سیکھے, اسی کے سینے میں علم دین ہے, علم خدا ہے, علم رب العالمین ہے. اس لیے نالج میں فرق ہے. علم دنیا کی ساری چیزیں ہیں وہ نالج میں ہے, وہ معلومات ہے, مگر آپ جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی تفسیر جانیں, آپ مسائل فقہ جانیں گے کہ یہ سارے مسائل ہیں, اور ان مسائل میں مجھے کس طریقے سے اپنی نمازی اور اپنی عبادت کو درست کرنا ہے, فقہ کیا ہے, اصول فقہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں اصل علم یہی ہے. وہی علم قرآن, وہی علم حدیث ہے. اس لیے آقا جو ہے فرمایا قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اے لوگوں اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے. اور پوچھنے کے لیے بھی ایسا دروازہ سلیکٹ کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی سنی عالم سے پوچھو, اور سنی عالم میں بھی آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہ عالم جواب دے دے گا, اور اگر جواب اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ بعد میں کتاب کا مطالعہ کر کے بتائے گا, بہاری شریعت پڑھے گا, فتاوی رضویہ پڑھے گا, فتاوی عالمگیر پڑھے گا. تو ایسے دروازے اختیار کیے جائیں, ورنہ جواب دینے میں لوگ جلدی کرتے ہیں, اور نہیں آتا وہ بھی بدنامی کر کے فلاں صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, اب اگر میں جواب نہیں دوں گا تو پھر ان کو کیا لگے گا کہ مولانا کو اتنے مسئلے کا جواب نہیں ہے. تو پھر جو ہے چھت پہ گھوڑے دوڑا دیتا ہے, ٹیرس پہ گھوڑے دوڑا دیتا ہے, ہوا میں فائرنگ کرتا ہے, غلط مسئلہ بتا دیتا ہے, وہ پورا ہوا, وہ مسئلہ آ
آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے نہ جانے اس مسئلے سے کتنے لوگوں کی تباہیاں اور بربادیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو وہ نہیں جانتا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے مسائل پوچھے جائیں جن کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو، اور سب سے بڑی بات اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب آپ پوچھنے جاؤ کسی غیر مقلد سے، پوچھنے جاؤ کسی وہابی سے، پوچھنے جاؤ کسی مولوی سے، ظاہر بات ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے بڑوں کے مسئلے بتائے گا، مگر آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، آپ کا تعلق فکر اعلیٰ حضرت سے ہے، آپ کا تعلق فکر صحابہ و اہل بیت سے ہے، آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں۔ آپ کا امام بھی سنی ہے، وہ مذہب اہل سنت بھی رکھتا ہو، آج کے دور میں وہ صحابہ کو مانتا ہو، ابو بکر کی خلافت کا قائل ہو، عمر عثمان کو مانتا ہو، علی کی ولایت کا قائل ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہے، آپ اسے پوچھیں گے انشاءاللہ مسئلے کا بالکل صحیح جواب ہوگا، آپ بھی بہتر بنیں گے اور وہ مسئلہ آپ کی زندگی کی بہتری کا سبب بن جائے۔ اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور لوگ کیا سے کیا جواب دے دیتے ہیں کہ چلو ہو گیا، اب 3 طلاق دے دی، بھائی کیسے ہو گیا؟ وہ پرکریا جو شریعت نے بتائی ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، مگر دیکھیے اس کو جو ہے اب تو ایسا حال ہے الیاذ باللہ تعالی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے صاحب آئے تھے پوچھ رہے تھے اور 3 طلاق دے، چلو وہ تو نماز پڑھتا تھا بیچارہ، تھوڑا اللہ کا خوف تھا، خوف خدا تھا، تو کہا ٹھیک ہے باپو میں نے غصے میں 3 طلاق دے دی، اب میں جو شریعت نے دستور دیا ہے، ضابطہ دیا ہے اس کو فالو کروں گا، مگر اس کے گھر والے سمجھ نہیں رہے تھے کہ ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے، یعنی انہیں یہ قرآن کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، وہ اسے اس کی بیوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بیوی کی ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا کام مسئلہ بتا دینا ہے، یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے لا الہ الا اللہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اور یہ بہاری شریف کا مسئلہ ہے، یہ بتا دینا میرا کام ہے، اب تم جو چاہے کرو، مگر اگر اس پروسیجر کے علاوہ کام کرو گے تو تمہارا چھونا اس کو حرام ہوگا، اس کے قریب جانا حرام ہوگا۔ یعنی بندہ اس علم دین سے، اسلام کے بیسک علم سے اتنا نابلد ہو چکا ہے، اللہ اکبر، کہ اگر طلاق کا مسئلہ اسے بتائے ایک عورت کو تاکہ بول پائے کہ ارے 3 طلاق کے بعد یہ ہوتا ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اسلام کا علم نہیں ہے اس کے پاس، اس نے کبھی مصطفیٰ کو پڑھا نہیں ہے، آقا کی سیرت نہیں پڑھی، نتیجہ یہ کہ اسلام کا جو ابتدائی علم ہے ان ساری علم سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان اہل ذکر سے پوچھو، یہ تمہیں مصطفیٰ کا صحیح راستہ بتائیں گے، وہ راستہ یقیناً جنت کی ڈگر، دخول جنت کا سبب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیز ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ معاشرے میں، سماج میں اچھے علماء ہوں گے۔ ظاہر بات ہے علماء کی قلت ہو رہی ہے، روزانہ فون ہوتے ہیں کہ اس مسجد کے امام نہیں مل رہا، اس مسجد کے امام نہیں مل رہا۔ ظاہر بات ہے قیامت کی نشانی اب تو ہونا ہے، آقا نے فرمایا کہ لوگ باہر جائیں گے مسجد کے مگر کوئی ملے گا نہیں جو ان کو نماز پڑھا دے۔ اس لیے ہر بندہ کم سے کم 10-15 گھنٹے ہم لوگ روزانہ ڈیلی موبائل میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ روزانہ کا معمول بنائیے، آپ اپنا روٹ بنائیے کہ میں 24 گھنٹوں میں 10 گھنٹہ موبائل چلاتا ہوں، 12 گھنٹہ موبائل چلاتا ہوں۔ آج کل تو ہم اگر اردو نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، تو ہماری علماء نے ساری ہماری مقامی مادری زبان میں بھی ہماری بزرگوں کی کتابوں کو بھاشانتر کر دیا، ٹرانسلیٹ کر دیا۔ آپ 10-12 گھنٹہ تک موبائل چلاتے ہیں، ارادہ کر لیجیے میں 10-12 گھنٹہ موبائل چلاتا ہوں، آدھا گھنٹہ روزانہ میں اسلام کے لیے دوں گا۔ اس موبائل میں بہاری شریف گجرات پہ ڈاؤن لوڈ کر لے، آدھا گھنٹہ گجراتی میں بہاری شریف کے مسئلے پڑھے۔ اگر آپ ڈیلی آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں آپ کو 1 سال کے اندر کس قدر علم کا خزانہ آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں پھیل جائے گا۔ وہ بہاری شریعت جس میں نماز، امامت، جماعت، وراثت، فرائض، لفتہ اور جو ہے قربانی، حج اور اس طرح کے پیدائش سے لے کر داخل جنت تک سارے مسئلے علامہ امجد علی صدر الشریعہ امجد آدمی علیہ الرحمٰن نے بیان کر دیا ہے۔ میت کے مسائل، میت کے مسائل، موت کے مسائل، جو ہے وصیت کے، وراثت کے، علم فرائض کے، نماز، روزہ، زکات، حج، ایسے باریک مسئلے، اللہ اکبر، کئی ہزار مسئلے جمع کر دیا ہے۔ تو جب ہم روزانہ 12-15 منٹ کے موبائل چلاتے ہیں، جوان طبقہ
ڈیلیٹ کر لے, اسی موبائل میں گجراتی کی کتاب مسائل کی ڈاؤن لوڈ کر لے, ایک دو کتابیں بزرگوں کی سیرت کی ڈاؤن لوڈ کر لے, کشف المحجوب ڈاؤن لوڈ کر لے, امام غزالی کی کیمیاء سعادت مکاشفۃ القلوب, اتنی بہترین کتاب جس سے خوف خدا آتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ڈر بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے, تو سارا دن چلائیے موبائل, مگر رات کو سونے سے پہلے اسی موبائل میں آدھا گھنٹہ بہاری شریعت پڑھیے گا, نماز کا مسئلہ معلوم ہوگا, روزے کا مسئلہ معلوم ہوگا, بے شمار چیزیں. اگر بندہ 1-2 سال تک کنٹینیو یہ معمول بنائے گا, امام غزالی لکھتا ہے کہ مطالعہ انسان کے دماغ کو کھول دیتا ہے, اسٹڈی انسان کے اندر قوت فیصلہ پیدا کر دیتی ہے, اسٹڈی کرنا, مطالعہ کرنا, ابیاس کرنا انسان کے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے, اس کے عقل کو بڑھاتا ہے, اس کی قوت فیصلہ کو بڑھاتا ہے, اس کے جسمانی پاور بڑھاتا ہے. یعنی آپ کو اپنی انڈیویجویت بھی بے شمار فضیلتیں ملتی جائیں گی, اور سینے میں علم قرآن آتا جائے گا, علم حدیث آتا جائے گا, علم فقہ آتا جائے گا. کئی 10 لوگ جمع ہو جائیں, آپ اس میں کھڑے ہو جائیں, آپ نے 2 سال تک کنٹینیو روزانہ آدھا گھنٹہ کتابیں پڑھی ہے, 10 لوگ اس مسئلے پہ بات کر رہے ہو, آپ فوراً اس میں انٹرفیئر کرو گے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارے شریف میں فلاں جگہ یہ لکھا ہے, آپ جواب دو گے. ظاہر بات ہے 10 لوگوں میں آپ کا جواب آپ کی قدر کو بڑھائے گا, اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے علم کی بھی اہمیت بیٹھتی جائے گی. اللہ اکبر. یہ بندہ بھلے جیسا بھی ہے مگر مسئلے کا جواب دیتا ہے, یہ بخاری شریف پڑھتا ہے, یہ کھلا کتاب پڑھتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے ہم کو اپنا جو ہے ذہن اتنا تو ہونا چاہیے جس سے ہمارے فرائض و واجبات ادا ہو سکے. اللہ تعالیٰ اور پھر اگر نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم علماء سے کنیکٹڈ ہیں, سنی علماء سے تعلق لگا ہے, وہ سب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ان سے مسائل پوچھے, بلا جھجک بلا دھڑک کسی مسئلے پر عمل نہ کرے. آپ کو اپنی آبادی میں جن علماء پہ اعتبار ہے کہ یہ مطالعہ کرتے ہیں, اور سب علماء ماشاءاللہ اہل سنت کے قابل ہی ہیں, آپ کو جس پہ زیادہ اعتبار ہے ان سے پوچھیے مولانا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, حضرت یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. یعنی آپ اگر اپنا مطالعہ نہیں کرنا چاہتے, علماء کی محفل میں رہیے, علماء کے قرب میں رہیے, ان کے بعد و نصیحت میں رہیے. 1 گھنٹے کی تقریب میں آپ کو 2-4-10 باتیں بتا دے گا, آپ علماء کے قریب ہوگے. یہ وارث النبی ہے, ویسے بھی فضیلت میں جائے گی. مصطفیٰ کہتا ہے علماء کے ساتھ بیٹھنا, میرے ساتھ بیٹھنا, ان سے مصافحہ کرنا, مجھ سے مصافحہ کرنا, ان کو دینا مجھے دینا, ان سے لینا مجھ سے لینا. اللہ اکبر. یعنی ایمان بھی بچے گا, عقیدہ بھی محفوظ رہے گا, مسائل پہ حل ہو کے جائیں گے, اور ان کی شکل میں گویا وارث نبی ہے تو مصطفیٰ کی بھی تعظیم ہوتی جائے. اللہ تعالیٰ علم اور علماء کی قدر عطا فرمائے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا علم سرمایہ یہ افتخار ہے, علم سرمایہ یہ افتخار ہے, علم بھی نور کا مینار ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ایمان پر رکھے, اور اس صدی میں جس نے علم کا ایک بے شمار ایک چھاچے مارتا ہوا سمندر چھوڑا ہے, جسے آج ہزاروں لاکھوں لوگ سیراب ہو رہے ہیں, اس علم کے بحر زخار جس کو دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتی ہے, آنے والے 25 تاریخ 25 صفر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا یوم وفات ہے. اللہ پر خود کہتا ہے وہ دیکھو جگمگا رہی ہے شب اور قمر, ابھی پہلو نہیں کہ بستر چہارم سفر کیا ہے. ایسا ہتھیار چھوڑا ہے فتاوی رضویہ کی شکل میں اور اپنے علم و عمل کی شکل میں کہ اللہ اکبر اب رہتی دنیا تک باطلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار ہے علم کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قادر بریلوی نے ہم کو فراہم کر دیا ہے. بستا ہے جو علم کا ساز دوستو, اسی جرس کی ہے آواز دوستو. اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کے مرتبے نور پر قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش موسلادھار برساتا رہے. ابر کرم ان کے منزل پہ گوہر باری کرے, حسرت شان کریمی ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہوں امیر کارواں تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی